اس حال میں کہ حسین کعبہ میں تھا، اللہ سے جا ملا۔ ساری زندگی رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھی، کعبہ نہیں چھوڑا، طواف نہیں چھوڑا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں نہیں چھوڑی، سارا کچھ کرتا رہا۔ ثم لقی اللہ، وہ اللہ سے جا ملا، وہ ہوا یبغضنا، اور وہ ہم سے بغض رکھتا تھا، وہ ہم سے بغض رکھتا تھا، اور میں دخل النار، وہ جہنم میں جائے۔ کعبہ نہ بچا سکا، بلکہ یوں کہیں کہ کعبے نے نہ بچایا، نماز نے نہ بچایا، روزے نے نہ بچایا، حج نے نہ بچایا، زکوٰۃ نے نہ بچایا، قرآن نے نہ بچایا، حتیم کعبہ نے نہ بچایا، مقام منتظم نے نہ بچایا، حجر اسود نے نہ سفارش کی۔ حسین کعبہ نے کوئی شفاعت نہیں کی، کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں بچایا؟ نماز شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کرے گا، حج شفاعت کرے گی، عمرہ شفاعت کرے گا، ہر نیک عمل اور زمین کا چپا چپا جہاں پر نماز اور عبادت کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، چپا چپا شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ کسی نے نہیں کی، کسی نے شفاعت نہیں کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوئے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسمعت، میں نے خود سنا، حضور نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، کس نے بھی ہمیں اہل بیت سے بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودی جن، اللہ اسے قیامت والے دن یہودی بنا کے اٹھائے گا۔ اس پر حضرت جابر بن عبداللہ نے سوال کیا، آقا انصام و صلی، اگر وہ روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، پھر بھی حضور نے فرمایا انصام و صلی، ہاں اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، پھر بھی یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا، وزعم انہ مسلم، اور وہ گمان کرتا تھا کہ مسلمان ہے۔ لہذا سن لے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عمل کرنا محبت اہل بیت کے بغیر یہ عقیدہ نہیں ہے، فقط ایک وہم اور گمان ہے، فقط ایک وہم اور گمان، یہ ایمان نہیں بنتا، عقیدہ نہیں بنتا۔ وہی سوال کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، مولا کائنات سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یعرف حق اطراتی، فرمایا جو میری اولاد کا حق نہیں پہچانتا، والانصار، اور انصار کا حق نہیں پہچانتا، والعرب، اور عرب کا حق نہیں پہچانتا، فرمایا فہو الاہدی للثلاث، فرمایا وہ تینوں میں سے ایک ہے، فہو الاہدی ثلاث، تینوں میں سے ایک ہے، اما منافق، یا تو منافق ہے، یا تو منافق ہے، وَإِمَّا لِذَنِيَّةٍ، یا وہ حرام زادہ زنا کی پیداوار، جو میری اولاد کا، میری عترت کا حق نہیں پہچانتا، وَإِمَّا إِمْرَأٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طُهْرٍ، یا وہ شخص ہے جس کی ماں نے اسے ناپاک دنوں میں لیا تھا، ناپاک دنوں میں، تینوں میں سے ایک۔ اب میں یہاں پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جتنی احادیث میں نے بیان کی، آپ کے سامنے عرض کی، اور آیا مبارکہ کی تھوڑی تشریح کی، سن لیں، جتنی بھی احادیث بیان کی، یہ میں نے ایک حدیث بھی اہل تشیع بھائیوں کی کتاب میں سے نہیں بیان،
یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ قرابۃ النبی حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اور یہ عرفان السنہ مناقب پر ہے حضور شیخ الاسلام کی کتاب، اور جتنی احادیث بیان کی بخاری شریف سے، ترمذی شریف سے اور اہل السنہ والجماعہ ان کی کتابوں سے میں نے بیان کیا۔ مقصد کہنے کا کیا؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد کہنے کا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں۔ جو بندہ بھی اختلاف پیدا کرے، میں عقیدہ عرض کر دیتا ہوں، جو بندہ اختلاف پیدا کرے، اہل بیت اطہار سے دور کرے، یا کوئی ایسا جملہ کرے جس سے اہل بیت اطہار کی شان میں کمی آئے، اہل بیت اطہار کی شان میں کمی آئے، تو میرا عقیدہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا سن لے، وہ سنی ہے ہی نہیں، وہ خارجی ہے، سنی نہیں۔ تو یاد رکھ لیں، فاصلوں کو دور ختم کرنا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے۔ ذات اہل بیت، ذوات اہل بیت، ذات مولا کائنات، یہ وہ ذات ہے جس پہ اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، اتفاق اور پیار اور محبت کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات، اگر ہم اتنا کھل کے محبت اہل بیت اور عقیدہ اہل بیت بیان کریں، وہ کسی کے جذبات کے لیے نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ بھائی بیٹھے ہوں یا اہل تشیع بھائی تو ان کو خوش کرنے کے لیے، ایسا، یہ ممبر اور چیز ہے، اس کا تقاضا ہی ہو، تو کسی کو خوش کرنے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم محبت اہل بیت اتنی حد سے بڑھ کر بیان کریں اپنا ایمان سمجھتے ہوئے، تو میں توقع کروں گا اپنے شیعہ بھائیوں سے کہ وہ عہد کرو ایمان سمجھ کے نہ کریں، ایمان سمجھ کے نہ کریں، مگر اپنے سنی بھائیوں کی دل آزاری کی وجہ سے کم سے کم صحابہ کو برا بھلا نہ کریں۔ کام دونوں طرف سے چلتا ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کوئی نہیں کہے گا الگ بات ہے، وہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر محبت اہل بیت کسی مسلک کی ٹھیکیداری نہیں، اور محبت اہل بیت کسی مسلک کی اجارہ داری نہیں، تعلق و نسبت اہل بیت ہر صاحب ایمان کا اثاثہ ہے۔ ہم تو بیان کریں گے، ہم تو بیان کریں گے، گزارش یہ ہے کہ اتحاد، پیار اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے ریسپانس ملے۔ پھر آگے چلیں، اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ قرآن نے، نماز نے، روزے نے، حج نے، زکات نے، طواف نے، کعبے نے بچایا کیوں نہیں؟ سادہ سا جواب ہے۔ بھائی نے بھی بات کی کہ بغض اہل بیت ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں وہ یہ کہ کیا نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو، صدقہ کو، خیرات کو، طواف کو، کعبے کو یہ نہیں پتا کہ جب مجھے مٹایا جا رہا تھا تو اپنا خون دے کر مجھے زندہ کس نے کیا ہے؟ کعبے کو نہیں پتا کہ جب یزید ایجاد اور یزید مجھ پہ پتھر برسا رہا تھا تو میری بنیادوں میں خون کس کا ہے؟ کیا نماز کو نہیں پتا کہ جب یزیدیت مسلط ہو رہی تھی تو پورا خاندان پیش کس نے کیا؟ اس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سردار
نہ دست در دست یزید ساتھ دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق کا کہ بنا لا الہ اصل حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین۔ اب میں عذرا تفنن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں معذرت کرتے ہوئے، آپ تاریخ اٹھا لیں۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین بھی حسین، دین پناہ بھی حسین، اور لا الہ کی بنیاد بھی حسین، جب یہ کہا جا رہا ہے تو یاد رکھ لو کہنے والا شیعہ نہیں ہے، سنی ہے۔ عطائے رسول شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی امام الاولیاء سلطان الاولیاء جب ایک سنی امامت کے درجے پر بیٹھ کر حسین کو دین کی بنیاد، کلمے کی بنیاد، دین کی بنا وہ سارا دین کہہ رہا ہے تو مطلب یہ سنیت ہے ہی وہ جو اہل بیت اطہار کو دین سمجھے۔ اتنا طاقتور جملہ، میں تنقید نہیں کرتا نہ ہمارا یہ مشرق ہے، مگر اتنا طاقتور جملہ کہ دین بھی حسین، دین پناہ بھی حسین، عقا کے بنا الہ الہ اصل حسین، لا الہ کی بنیاد بھی حسین، اتنا طاقتور جملہ جو بڑے بڑے امام علی مقام کا نام لینے والے ہیں تاریخ میں کسی کا دکھا۔ اگر یہ بات نہ نکلے، ثابت نہ ہو اور مسلک اہل سنہ والجماعہ ہی سامنے آئے تو پھر سمجھ جائیں کہ محبت اہل بیت اہل سنت والجماعت کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ باتیں چند میں نے اس لیے کی تاکہ اختلاف ختم ہو، دوری ختم ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی غور کیا کہ نواسہ تو چلو نانا سے ہو گیا، بیٹا باپ سے ہو گیا، مگر اولاد باپ سے کیسے ہو گئی اور نواسہ نانے سے کیسے ہو گیا؟ نواسہ نانے سے کیسے ہو گیا؟ تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کی تشریح حضور شیخ الاسلام نے کی، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، کہ حضور فرما رہے تھے حسین مجھ سے ہے، مطلب حسین کا کردار، حسین کا رنگ، حسین کا ڈنگ، حسین کی چال، حسین کی ڈال، حسین کی عمر، حسین کی سیرت، حسین کا اسوہ، حسین کا پیکر، یہ مجھ سے ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ میرا رنگ ہے، یہ میری تربیت ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، جو میرا دین نظر آ رہا ہے یہ حسین سے۔ آپ فرماتے ہیں دین محمدی جو اصل ہے، اپنی بنیاد میں، اپنی اصل میں دین محمدی ہے۔ حضور آئے تو دین آیا، حضور آئے تو قرآن آیا، حضور آئے تو شریعت آئی۔ اپنی بنیاد میں دین محمدی ہے اور اپنی بقا میں دین حسینی ہے۔ جب بھی دین پہ مشکل وقت آئے گا، دین بچے گا تو سنت حسین پر بچے گا، علیہ السلام آپ پر بچے گا۔ اب آخری حدیث پاک کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پر۔ ان زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم سے ہے